بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سیشن میں ہم کور کریں گے تھوڑے سے پروسیس مینجمنٹ کہ پروسیس اگر آپ کے چل رہے ہوں تو کیسے دیکھیں گے کون کون سے پروسیسز چل رہے ہیں، اور اگر کسی پروسیس کو کل کرنا ہو، زبردستی روکنا ہو، کلوز کرنا ہو تو وہ کیسے کریں گے۔ اوکے، تو سب سے امپورٹنٹ کمانڈ اس کام کے لیے پی ایس۔ پی ایس کی کمانڈ صرف ایک عام یوزر کے طور پہ ایگزیکیوٹ کریں تو بتائے گا کہ اس وقت آپ مین دو کون سے پروسیس رن کر رہے ہیں، لیکن پی ایس آل پروسیسز اینڈ ایکسٹینڈڈ موڈ میں دیکھیں تو وہ سارے پروسیس دکھائے گا جو آپ کا یوزر رن کر رہا ہے اس وقت۔ یہ وہ پروسیسز ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور اے یو ایکس سے دیکھیں تو یوزر کی انفارمیشن بھی نظر آئے گی کہ اچھا، صرف آپ کا یوزر نہیں بلکہ تمام یوزرز کے پروسیسز نظر آئیں گے کہ کون کون سے یوزرز کون کون سے پروسیسز رن ہو رہے ہیں۔ یہ روٹ کے طور پہ رن ہو رہے ہیں پروسیسز، ٹھیک ہے۔ اوپر یوزر آئی ڈی ہے، اور پروسیس جو بھی رن ہوتا ہے اس کی ایک پروسیس آئی ڈی ہوتی ہے، یونیک ایک نمبر ہوتا ہے جو اس کو اسائن ہوتا ہے، اور دوبارہ وہ نمبر کسی اور پروسیس کو اسائن نہیں ہوتا۔ پروسیس آئی ڈی، پرسنٹ سی پی یو کتنا کنزیوم کیا اس نے، پرسنٹ میموری کتنی کنزیوم کی، ورچوئل میموری کتنی کنزیوم کی ہوئی ہے، ریزیڈنٹ میموری اس نے کتنی کنزیوم کی ہوئی ہے، اور کون سے ٹیلی ٹائپ ٹرمینل پہ ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، کس وقت وہ پروسیس سٹارٹ ہوا تھا، اور اس نے سی پی یو کا کتنا ٹائم لیا۔ ایک ہے وہ سٹارٹ کب ہوا تھا اور اس نے سی پی یو کا ٹائم کتنا لیا، ان سیکنڈز یا ان منٹس یا آورز۔ یہ منیمل ہونا چاہیے، جتنا کم سے کم ہو سکتا ہے سی پی یو کا ٹائم اتنا ہونا چاہیے کہ وہ سی پی یو کا ٹائم کوئی بھی پروسیس زیادہ نہ لے۔ اچھا، نیچے آتے ہیں۔ پی ایس اے یو ایکس کی کمانڈ سے ہم نے دیکھا کہ کافی سارے پروسیسز چل رہے ہیں، اور اس میں یہ کامران کے یوزر کے یہ پروسیس چل رہے ہیں، جینوم کی رنگ اور ایکس فیس کا ایکسینٹ آر سی اور ایس ایس ایچ ایجنٹ اسکرین سیور اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ اس میں فائر فاکس بھی غالباً چل رہا ہے، ریکارڈ مائی ڈیسک ٹاپ پروگرام چل رہا ہے جو میں یوز کر رہا ہوں، وینو سرور چل رہا ہے جو ہمارے دوست بھی یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے لیپ ٹاپ پہ اس ویڈیو کو، اس سیشن کو دیکھ رہے ہیں اور میری آواز بھی سن رہے ہیں، تو ایک طرح سے ٹریننگ چل رہی ہے آپ کہہ سکتے ہیں، اور اسی ٹریننگ کا ہم یہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ اس کی ویڈیو بھی بنا رہے ہیں۔ یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ میں ریموٹلی ایک سرور پہ کنیکٹڈ ہوں، فائر فاکس چل رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں پہ، یہ سارے پروسیسز ہیں جو نظر آ رہے ہیں۔ اوکے، تو ان پروسیس کے دیکھیں آپ، یہ نمبر بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ 11,000 تک آ گئے ہیں، 12,000 پروسیس آئی ڈی ہے، اور یہ سب کے سب مختلف سٹیٹ میں، کوئی سلیپنگ ہے، کوئی ایک آدھ رننگ ہوگا، باقی سارے سلیپ سٹیٹ میں ہے۔ کوئی ڈی لکھا ہوگا ویٹنگ فار ڈسک یا آئیو، یہ رننگ ہے آر، اور یہ بھی اس وقت رننگ ہے پروسیس پی ایس آکس اٹ سیلف بھی آؤٹ پٹ میں آ جاتا ہے کہ یہ خود بھی ایک پروسیس تھا جو رن ہوا، اور باقی چیزیں یہاں پہ نظر آ جاتی ہیں، جیسے ریم میموری کی یوٹیلائزیشن دیکھیں کہ سب سے زیادہ میموری کی یوٹیلائزیشن اس وقت ریکارڈ مائی ڈیسک ٹاپ جو ہے سی پی یو یوٹیلائزیشن 97% کر رہا ہے۔ دیکھیں اوپر یہ ہیڈر جو ہے یہ سی پی یو کا ہے، تیسرا کالم سی پی یو کا ہے، اور یہ ریکارڈ مائی ڈیسک ٹاپ جو ہے وہ 97% سی پی یو کنزیوم کر رہا ہے۔ میموری اس نے تھوڑی سی لی ہوئی ہے، میموری ظاہری طور پہ جو زیادہ استعمال کر رہا ہے وہ فائر فاکس ہے، 3.9% سسٹم کی میموری اس نے لی ہوئی ہے۔ یہ چیزیں سب سمجھنے کی ہیں۔ اس کا ریزیڈنٹ میموری جو سائز ہے، یعنی ریئل میموری میں جو اس نے ایکچوئل ریم کنزیوم کی ہوئی ہے، فزیکل ریم، وہ ہے 157 ایم بی تقریباً، یہ اس نے کنزیوم کیا ہوا ہے، اور ورچوئل میموری اس نے کنزیوم کی ہوئی تقریباً 991 میگا بائٹ۔
کافی زیادہ. لیکن یہ کسی بھی وقت ریلیز کر دے گا اگر اور کسی پروسیس کو یہ میموری چاہیے ہوگی. لیکن 150 MB اس نے اپنے لیے استعمال کیا ہوا ہے, اور وہ اس لیے کہ اس میں 3-4 ٹیب کھلے ہوئے ہیں اور پلگ انز ہیں مختلف, وہ انیبلڈ ہیں کافی ساری چیزیں. جتنا آپ اس کے پلگ انز وغیرہ کو کم کر دیں گے, ایک وقت میں کم ٹیبز کو کھولیں گے, تو فائر فاکس اتنا کم میموری لے گا. ماؤس پیڈ ایک پروسیس ہے, یہ چل رہا ہے یہاں پہ. ہم نے یہ CBT ٹاپکس کو کھولا ہوا ہے اور اس کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اب یہ ایک پروسیس ایسا ہے جس کو آپ کل کرنا چاہتے ہیں مینولی, آلدو میں یہاں سے کلوز کر سکتا ہوں, لیکن اگر آپ اس کو کل کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ اس کی پروسیس آئی ڈی نوٹ کر لیں, 2598. یہی تھی ماؤس پیڈ کی پروسیس آئی ڈی 2598. اور اس نے دیکھیں کہ ریزیڈنٹ میموری صرف 11 MB کنزیوم کیا ہوا ہے, اور ایکسپینڈڈ میموری میں 365 MB, ناٹ ایکسپینڈڈ میموری, ورچوئل میموری میں اس نے اتنا کنزیوم کیا ہوا ہے. وہ بھی کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ اس پہ ہم ورچوئل میموری پہ ٹیوننگ کا اگر کبھی ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا تو اس میں ہم بات کریں گے. فی الحال آپ صرف اس فگر کو دیکھیں کہ اس نے 11 MB یوز کیا ہے. اچھا, 2598 اس کی پروسیس آئی ڈی ہے, تو ہم یہاں لکھیں گے kill 2598. آپ یہ دیکھیں یہ ونڈو نیچے نظر آ رہی ہے CBT ٹاپکس کی, ابھی غائب ہو جائے گی. کلوز ہو گیا, وہ کل ہو گیا. دوبارہ سے اس کو کھولیں اور اس میں پھر وہی فائل اپنی کھول لیتے ہیں ہم, CBT ٹاپکس. سب ویسے کا ویسے ہی ہے, فائل ڈیلیٹ نہیں ہوئی. لیکن کوشش کریں کہ آپ کو کل کرنے کی ضرورت نہ پڑے, لیکن کہ آپ یہ کلوز کا جو ونڈو ہے بٹن اس کو استعمال کر لیں. لیکن اگر آپ ٹرمینل پہ ہیں, کسی ٹرمینل پہ, اور آپ کے پاس گرافیکل انٹرفیس موجود ہی نہیں ہے, اس صورت میں ظاہر ہے آپ کو پھر پروسیس کو کل کرنا پڑتا ہے. کل کرنا بہتر ہے, لیکن کل -9 جو ہے, جو سب سے بڑا سگنل ہے کل کرنے کا, کہ بس کسی بھی صورت میں کل کر دو, کچھ ڈیٹا ویٹا سیو نہ کرو اس کا, بس اس کو سیدھا اس کو سر پہ ڈنڈا مارو اور بس اس کو کل کر دو. تو یہ جو ہے پسندیدہ طریقہ نہیں ہے کل -9. یہ صرف ایکسٹریم کیسز میں یوز کرنا چاہیے. ابھی اگر میں یہ کمانڈ دوبارہ ایگزیکیوٹ کروں تو یہ ایرر دے گا کہ یہ پروسیس ایگزسٹ نہیں کرتا, کیونکہ 2598 نمبر پروسیس ڈیلیٹ ہو گیا تھا, ختم ہو گیا تھا. ہم نے یہ ماؤس پیڈ دوبارہ چلا لیا ہے, نوٹ پیڈ اپنا, لیکن اب اس کو پروسیس نمبر کوئی نیا ملا ہوگا. دیکھیں ذرا, یہ دیکھیں اب یہ پروسیس نمبر 12774 پہ آیا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو کل کرنا ہو اگر آپ نے, تو اب آپ کو یہ نمبر دینا ہوگا. اور اگر -9 بھی لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیں, کیونکہ یہ بے ضرر سا پروسیس ہے. یہ اگر -9 سے کل بھی ہو جائے تو خیر ہے. کل ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ غائب ہو گیا. اور پھر سے چلا لیں کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. اوکے, اس کو ختم منیمائز کر دیا. آل رائٹ, یہ تھا کل, PS اور کل پروسیس. اب چونکہ بہت لمبی لسٹ ہوتی ہے تو پروسیسز جو ہیں وہ آپ اس میں سے فلٹر کر سکتے ہیں. جیسے مجھے دکھاؤ صرف وہ پروسیسز جن میں فائر فاکس چل رہا ہے, کیونکہ کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا فائر فاکس بالکل ہینگ ہو جائے, تو آپ اس کو کل کرنا چاہتے ہیں, تو کل -9 پھر ایونچولی یوز کرنا پڑے گا. اور پھر آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ فائر فاکس کے کون کون سے پروسیسز چل رہے ہیں. گریپ کا یہ گریپ میں نے لگایا تھا, تو گریپ خود بھی ایک پروسیس کے طور پہ اس میں نظر آیا ہے. اس لائن کو آپ اگنور کر دیں. اگر آپ نے پروسیس آئی ڈی ڈھونڈنی ہے تو اس لائن کو اگنور کر دیں. یہ آپ کا فائر فاکس کا مین پروسیس ہے, اور یہ دو, یعنی یہ دو پروسیس ہیں آپ کے جو آپ کو ڈیلیٹ کرنے ہیں, جس میں سے اصل پروسیس یہ چلا تھا 2552. پہلے یہ چلا تھا, پھر اس نے اس چائلڈ پروسیس کو کال کیا. اگر آپ کل کرنا چاہتے ہیں تو ان پروسیس کو کل کر سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ PS کے ساتھ آپ نے کس طرح اس کی آؤٹ پٹ کو فلٹر کیا ایک گریپ کے ذریعے, اور آپ نے دیکھ لیا. اسی طرح PS کا ایک -EF بھی ایک فارمیٹ ہے, یہ بھی کمانڈ ہے. اس طرح بھی آپ کو یہ انفارمیشن نظر آتی ہے کہ کون کون سے پروسیس چل رہے ہیں اور انہوں نے کیا کمانڈ ایگزیکیوٹ کی ہوئی ہے. PS-F, صرف PS-E, PS-EF, مختلف طریقوں سے آپ مختلف قسم کی انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں. ان کی تفصیل بیونڈ دا اسکوپ آف دس CBT ہے, اس لیے میں اس پہ نہیں جا رہا.
ایک چیز اور دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک عام آرڈنری یوزر ہے، یہ اگر کسی اور یوزر کا پروسیس کل کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا. جیسے روٹ کا یہ پروسیس ہے سلیپ 60، اس کو میں ریموو یا کل کرنا چاہوں تو وہ نہیں ہوگا. کل 12815، تو یہ میرے یوزر کو یہ ویزیبل نہیں ہے یہ پروسیس، کیونکہ اس کی اونرشپ میں نہیں ہے، اس لیے اس کو یہ ویزیبل نہیں ہے. پی ایس کی آؤٹ پٹ میں تو آ گیا بے شک، لیکن میرے یوزر کو یہ پروسیس ویزیبل نہیں ہے، اس لیے اس کو یہ کل نہیں کر سکتا. روٹ اس کو کل کر سکتا ہے، لیکن اس وقت ہمیں اس کو کل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پی ایس کی بہت ساری کمانڈز ہیں، یہ بھی بہت بڑا ٹول ہے اور بہت زیادہ کامنلی یوزڈ ہے سسٹم ایڈمنسٹریٹرز کے لیے. بہت زیادہ اس کو ہم یوز کرتے ہیں پی ایس کو، پرفارمنس بھی دیکھنے کے لیے، سسٹم کے ریسورسز دیکھنے کے لیے. یہی مین ٹول یہی ہے پی ایس، جو ایبریویشن ہے پروسیسز کی، کہ کون کون سے سسٹم پہ پروسیسز چل رہے ہیں. آل رائٹ، یہ کام ہو گیا. پی ایس آپ نے دیکھ لیا، کل آپ نے دیکھ لیا. پی ایس کی اور بہت ساری آپشن، مطلب پی ایس سے ریلیٹڈ اور کمانڈز بھی ہیں. پی ایس ٹری ایک آپشن ہے، کمانڈ ہے جو آپ کو دکھاتا ہے کہ اس وقت جو پروسیس چل رہے ہیں ان کی ٹری سٹرکچر کیسا ہے. انٹ مین آپ کا پروسیس ہوتا ہے، یاد رکھیں. جب سسٹم سٹارٹ ہوتا ہے تو انٹ سٹارٹ ہوتا ہے. اس نے نیٹ ورک مینیجر کال کیا، نیٹ ورک مینیجر نے ڈی ایچ کلائنٹ کو کال کیا ہوا. یہ سب چائلڈ پروسیسز ہیں جو ٹریز کی صورت میں نظر آ رہے ہیں. ٹرمینل پہ بیش اور ایس یو، اور ایس یو کے اندر بیش، اور یہ سب چیزیں. یہ بھی بیش کے اندر وینو سرور ہم نے چلایا ہوا ہے. پی ایس ٹری خود بھی ایک پروسیس کے طور پہ سامنے آ گیا ہے. ٹیونر جو ہے یہ فائل مینیجر ہے، یہ فائل مینیجر ہے، دیکھیں یہ ایکس فیس ونڈو مینیجر کا فائل مینیجر ہے. پھر یہ آٹومیٹک بگ رپورٹنگ ٹول، اور کیا کچھ نہیں ہے اس میں. کنسول کٹ اور ڈی این ایس میسکیوریٹ. ماڈرن مینیجر کیوں چل رہا ہے بھائی، اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. سینڈ میل بھی فضول میں چل رہا ہے، اس کو بھی بند کرنا ہے ہم نے. یہ سب پروسیسز ٹری کی صورت میں نظر آ گئے. ٹھیک ہے. پی کل بھی ایک کمانڈ ہے جو کسی پروسیس کو کل کر سکتی ہے. جیسے یہ ماڈرن مینیجر چل رہا تھا، اس کو بند کر دیتے ہیں. کدھر ہے؟ یا اسی ماؤس پیڈ کو کل کر دیتے ہیں. بے ضرر سا جو ہمارا پروگرام ہے بیچارہ، یہ ہے ماؤس پیڈ. پی کل میں آپ کو پروسیس کی آئی ڈی کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ پروگرام کا نام لکھ دیتے ہیں کہ اس کو کل کر دو. وہ دیکھیں پروسیس پی کل سے وہ پروسیس کل ہو گیا. پی کل فائر فاکس لکھیں گے تو فائر فاکس نامی پروسیس کل ہو جائے گا. اسی طرح ایک کل آل بھی ہے، کل آل اور فائر فاکس لکھیں گے تو اس سے ریلیٹڈ سارے جو فائر فاکس کی ونڈو ہے وہ کلوز ہو جائے گی، اور فائر فاکس کی جتنی بھی چائلڈ ونڈوز ہیں وہ بھی کلوز ہو جائیں گی. کر کے دیکھ لیتے ہیں. وہ کل ہو گیا. ٹھیک ہے. ہمیں نہ پروسیس آئی ڈی کی ضرورت پڑی نہ کچھ. اب اگر آپ پی ایس دیکھیں، آکس پائپ تھرو گریپ فائر فاکس، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اب کوئی فائر فاکس کا پروسیس نہیں ہے، اور یہ جو آؤٹ پٹ آئی ہے یہ گریپ کی آؤٹ پٹ ہے. یہ آپ کو نہیں چاہیے. تو افیکٹولی فائر فاکس اس وقت کل ہو چکا ہے. اگر میں دوبارہ چلاتا ہوں تو وہ کہے گا کہ ریسٹور کر لیں سیشن. ٹھیک ہے، ریسٹور. میرا کام ہو گیا فائر فاکس میں. بہترین. تو یہ آپ نے دیکھا پروسیس پی ایس کی کمانڈ ہے، پی ایس اے یو ایکس پی ایس مائنس ای ایف، اور اس کو پھر فلٹر کر سکتے ہیں اور اپنے جو پروسیس آپ کو ڈیلیٹ کرنا ہے، کل کرنا ہے، اس کو کل کر سکتے ہیں. تو یہ تھا پی ایس اور کل. اور ہماری جو سی بی ٹی کے ٹاپکس ہیں وہ کدھر گئے. اور پی ایس ٹری بھی ہم نے دیکھ لیا. اپ ٹائم اور ٹاپ یہ بھی ضروری ہیں پروسیسز سے ریلیٹڈ. اپ ٹائم جو ہے وہ سادی سی کمانڈ ہے لیکن بہت کام کی ہے. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ سسٹم جو ہے کس وقت آن کیا گیا تھا اور ابھی اس کو کتنے گھنٹے ہو گئے چلتے ہوئے. گھنٹے اور منٹ، 20 گھنٹے 23 منٹ ہو گئے چلتے ہوئے. 7 یوزر اس پہ لاگڈ ان ہیں اس وقت، اور لوڈ ایوریج اس وقت تقریباً 0.97، تقریباً نہیں ایگزیکٹلی 0.97 ہے، اور 1 ہے اور 1.3. یہ تین لوڈ ایوریجز کیوں آ رہی ہیں؟ یہ ہے 1 منٹ ایوریج،
یہ ہے نیکسٹ 5 منٹ ایوریج اور یہ ہے پچھلے 15 منٹ کی ایوریج. لوڈ ایوریج جو ہے وہ ریشو ہوتی ہے بٹوین رننگ پروسیسز اینڈ پروسیسز ٹوٹل پروسیسز. یہ ان کے درمیان ایک خاص ریشو ہے جو لوڈ ایوریج کہلاتی ہے. اس کی تفصیل آپ کو انٹرنیٹ پہ سے زیادہ مل جائے گی, اس وقت ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے. لیکن یہ اپ ٹائم کی کمانڈ آپ کو بہت کی انفارمیشن دے دیتی ہے کہ سسٹم اپ ہوئے کتنی دیر ہو گئی, یوزر کتنے اور لوڈ ایوریج کتنی ہے. سب سے زیادہ یہ کمانڈ جس کام کے لیے یوز ہوتی ہے وہ لوڈ ایوریج کو دیکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ سسٹم پہ لوڈ ایوریج کیا ہے. آئیڈیلی لوڈ ایوریج 0 اور 1 کے درمیان رہنا چاہیے آئیڈیلی, لیکن کچھ ہیوی ڈیٹا بیس سسٹمز کے اوپر یہ 1 اور 2 4 تک بھی کبھی کبھی جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ آپ کا لوڈ ایوریج جو ہے وہ 4 8 12 20 اور کچھ کیسز میں میں نے 300 تک دیکھا ہے بہت خراب سسٹم کے اوپر, وہ بہت پرابلم کی نشانی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ فوری طور پہ آپ کو چیزوں میں سسٹم میں کچھ چیزیں فکس کرنی ہیں. میں اس وقت ریموٹلی ایک سسٹم پہ لاگڈ ان ہوں, یہ غالباً ویب سرور ہے. اس کا لوڈ ایوریج دیکھیں بالکل ٹھنڈا 0 ہے لوڈ ایوریج, حالانکہ یہ ویب سرور کام کر رہا ہے. اور یہ ڈیٹا بیس سرور ہے اور اس کے اوپر لوڈ ایوریج جو ہے تقریباً تقریباً نہیں یقینی طور پہ 0.19 ٹھیک ہے, پچھلے 1 منٹ کی لوڈ ایوریج ٹھیک ہے جناب. اور اس کو اپ ہوئے 3 گھنٹے ہوئے ہیں, کسی وجہ سے ہم نے ریسٹارٹ کیا تھا, غالباً کرنل اپڈیٹ کیا تھا اس میں, تو اس لیے اس کو ریسٹارٹ کرنا پڑا. ورنہ میں اگر آپ کو ایک اور سرور دکھاؤں تو آپ اس کا اپ ٹائم دیکھ کے حیران ہو جائیں گے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ سرور جو ہے اس کا اپ ٹائم آپ دیکھیے ذرا, 1645 دن سے اپ ہے. یہ تقریباً بنتے ہیں 4 سال 4 مہینے کچھ, تب سے یہ سرور اپ ہے. آج تک نہ یہ شٹ ڈاؤن ہوا نہ ریسٹارٹ ہوا, اور یہ بالکل پروڈکشن میں ہے, یعنی بہترین چل رہا ہے, کوئی پریشانی آج تک نہیں ہوئی اس میں. یہ صرف ایگزامپل کے لیے تھا آپ کو دکھانا. ایگزٹ کریں. آل رائٹ, پی ایس آپ نے دیکھ لیا, پی ایس ٹری آپ نے دیکھ لیا, آپ نے اپ ٹائم دیکھ لیا. ٹاپ بہت امپورٹنٹ کمانڈ ہے ٹاپ. یہ سسٹم کو کانسٹنٹلی مانیٹر کرنے کے لیے ٹاپ کی کمانڈ آپ لکھ کے انٹر کریں تو یہ آپ کو کافی ساری انفارمیشن دیتا ہے. سب سے پہلی لائن میں اپ ٹائم کی انفارمیشن آ رہی, جو انفارمیشن اپ ٹائم میں تھی وہی یہاں آ رہی ہے کہ سسٹم کب آن ہوا تھا اور کتنی دیر ہو گئی آن ہوئے. یہ ڈیٹ اینڈ ٹائم ہے جس تاریخ کو یہ آن ہوا تھا, اور یہ ہو گیا ٹوٹل کتنے دن یا گھنٹے یا منٹ سے آن ہے, کتنے یوزرز ہیں, لوڈ ایوریج کیا ہے اس کی, کتنے ٹاسک رن ہو رہے ہیں, کتنے ٹاسک ٹوٹل ہیں, کتنے رننگ ہیں, کتنے سلیپنگ ہیں, کتنے سٹاپ ہو گئے, کتنے زومبی ہیں, ان کی ڈیٹیل بعد میں. سی پی یو کتنا پرسنٹ یوزر یوز کر رہا ہے, کتنا پرسنٹ سسٹم یوز کر رہا ہے, کتنا پرسنٹ جو ہے وہ نائس یوز کر رہا ہے, کتنا پرسنٹ آئیڈل ہے میرا سسٹم, کتنا پرسنٹ ویٹ کر رہا ہے کسی پروسیس کے لیے. یہ بہت کم یا زیرو ہونا چاہیے, ویٹ میں نہیں ہونا چاہیے سی پی یو کبھی بھی, اینڈ سو آن. میموری دکھا رہا ہے کہ کتنی ٹوٹل میموری, تقریباً 4 جی بی, جس میں سے 3.8 جی بی یوز ہو رہی ہے, اور تقریباً 132 میگا بائٹ جو ہے صرف وہ فارغ ہے, فری میموری ہے. اور 86 ایم بی تقریباً بفرز میں ہے یوز ہو رہی, اور 3.2 جی بی کیشڈ میموری ہے. یہ کیا ہوتی ہے یہ بھی ہم بعد میں بات کریں گے. سویپ میموری تقریباً 512 ایم بی ہے, جس میں سے 8 کلو بائٹ صرف ابھی تک یوز ہوئی ہے, باقی ساری فری ہے. سویپ میموری کا یوز ہونا کچھ لوگ کہتے ہیں بہت برا ہے سویپنگ ہونا. یس, سویپنگ ہونا برا ہے, سویپنگ از بیڈ, بٹ اس کے آگے ایک اور جملہ ایڈ کر لیں, اسی کا پورا جملہ پورا بنائیں کہ سویپنگ از بیڈ بٹ ناٹ ایول. سویپنگ ہو سکتی ہے کسی صورت میں ہو, سویپنگ ایک سیفٹی میکانزم ہے, اور ایفیشنسی بیسیکلی ایک ایفیشنسی کا بھی میکانزم ہے لینکس آپریٹنگ سسٹم کا. اس پہ تفصیل پرفارمنس ٹیوننگ میں کبھی کریں گے بات.
لیکن سویپنگ اگر تھوڑی بہت ہو تو جائز ہے، بہت زیادہ ہو تو پھر پریشانی کی بات ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ سویپنگ از بیڈ بٹ اٹس ناٹ ایول. اور اس میں پھر نچلی لائن میں آپ کو جو پی ایس کی کمانڈ کی آؤٹ پٹ تھی وہ آپ کو کانسٹنٹلی دکھا رہا ہے ہر 2 سیکنڈ کے بعد کہ کون کون سے پروسیسز چل رہے ہیں. سب سے زیادہ کون سا پروسیس لے رہا ہے سسٹم کے ریسورسز، وہ ٹاپ پہ آ جاتا ہے. اور یہی ٹاپ کا مقصد ہے کہ ٹاپ پروسیسز ریورس آرڈر میں نظر آ جائیں. تو ہمیں ریکارڈ مائی ڈیسک ٹاپ پروسیس سب سے زیادہ سسٹم ریسورسز کنزیوم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ چھوٹا سا میموری وائز 11 MB اس نے لیا ہوا ہے، لیکن پروسیسر کو اس نے بہت انگیج کیا ہوا ہے کیونکہ ویڈیو ظاہر کریٹ ہو رہی ہے. ریکارڈ مائی ڈیسک ٹاپ سے میں ویڈیوز بناتا ہوں، وہ یوز کر رہا ہے اینڈ سو آن. یہ نیچے پھر آپ دیکھیں ایکس اور جو ہے یہ ایکس سرور ہے جس کے یہ گرافیکل انٹرفیس یہ 4% سی پی یوز کر رہا ہے، ٹرمینل 2%، اور یہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. ٹاپ مستقل رننگ میں ہے اسٹیٹ میں، اور باقی سلیپنگ میں نظر آ رہے ہیں. سلیپنگ اس لیے کہ وہ اتنا فاسٹ ایگزیکیوٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ نیکسٹ ایگزیکیوشن کے لیے پھر پروسیس میں پھر کیو میں لگ جاتے ہیں اور پھر وہ چلتے ہیں. سلیپنگ از ناٹ بیڈ، یعنی اس کا مطلب یہ کہ دے آر ریڈی ٹو بی رن. اٹس ناٹ ایکچولی پیور سلیپنگ، گہری نیند میں نہیں ہے. دے آر جسٹ ویٹنگ فار دیئر ٹرن ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ. اور ٹاپ جو ہے وہ چونکہ کانسٹنٹلی رن ہو رہا ہے اس لیے وہ اس کی اسٹیٹ آر میں یہاں پہ نظر آ رہی ہے. سی پی یوز چونکہ ایس لکھا ہوا ہے تو آپ اگر یہاں پہ کی بورڈ پہ نمبر 1 دبائیں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ جتنے سی پی یوز ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے دکھا دے گا، اور ہر سی پی یو کے بارے میں بتائے گا کہ دونوں سی پی یوز کتنے یوز ہو رہے ہیں، کتنے آئیڈل ہیں. ٹھیک ہے، یہ چونکہ ڈوول کور سی پی یو ہے اس لیے اس پہ آپ کو 2 کورز بیسیکلی نظر آ رہی ہیں. اور اس میں تھوڑی سی میں یہ بھی ہم ایڈ کر لیتے ہیں کہ انفارمیشن اباؤٹ ہارڈ ویئر کیسے لینی ہے. یہ بھی کمانڈز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، جیسے /proc/cpu-info mem-info اور DMID کوڈ وغیرہ. یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا، یہ نوٹ میں نے کر لیا. اچھا واپس آ جاتے ہیں. تو ٹاپ آپ نے دیکھا کہ یہ ٹاپ پروسیسز کو دکھاتا ہے اور کیو سے یہ کوئٹ کر دے گا آپ کو. جس وقت ٹاپ چل رہا ہوتا ہے یاد رہے کہ جس وقت ٹاپ کی کمانڈ چل رہی ہوتی ہے اور آپ کو یہ ڈسپلے دکھا رہی ہوتی ہے کانسٹنٹلی ریفریش کر رہی ہے ہر 2 سیکنڈ بعد، اس وقت سسٹم تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ہر 2 سیکنڈ بعد پرفارمنس اسٹیٹسٹکس گیدر کرتا ہے اور وہ اسکرین پر ڈسپلے کرتا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ یہ کنزیوم کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں یہ خود بھی ٹاپ 10 پروسیسز میں آ رہا ہے، اس لیے ٹاپ ہر وقت چلا کے چھوڑنا نہیں چاہیے. اور اسی وجہ سے یہاں پر میں یہ جو 2 سسٹمز پہ اس وقت لاگڈ ان ہوں میں ان کو مانیٹر کر رہا ہوں کسی وجہ سے، تو ان میں ٹاپ نہیں چلا رہا بلکہ میں ایک اور کمانڈ چلا رہا ہوں، وہ ہے واچ کی. وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. اوپس، یہ کیا ہوا، کنٹرول-C میں نے دبایا تھا. اچھا یہ میرا خیال ہے یا تو میرا ٹرمینل ہینگ ہو گیا ہے یا سیشن اس کے ساتھ کینسل ہینگ ہو گیا. اینی وے وہ میں آپ کو کام یہیں پہ کر کے دکھا دیتا ہوں. وہ ہے کام کہ ٹاپ کی بجائے میں اپ ٹائم دیکھتا ہوں صرف، کیونکہ میں نے صرف لوڈ ایوریج دیکھنی ہے کہ وہ بڑھ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، اسٹیبل ہے، کیا ہے. اور اس کے ساتھ میں ایک چیز لگا سکتا ہوں، واچ لکھ کے اپ ٹائم لکھ دوں. واچ کیا کرتا ہے، ہر 2 سیکنڈ بعد اپ ڈیٹ کرتا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہ سیکنڈ چینج ہوں گے، 56 سیکنڈ، 58 سیکنڈ، ہر 2 سیکنڈ بعد. یہاں پہ بتا بھی رہا ہے ایوری 2 سیکنڈ کو کے بعد کیا کمانڈ رن ہو رہی ہے، اپ ٹائم، اور اس کی آؤٹ پٹ یہاں پہ آ رہی ہے. تو میں کیا کرتا ہوں کہ عموماً واچ اور اس کو کہتا ہوں کہ -n 10 سیکنڈز، یعنی ہر 10 سیکنڈ کے بعد اپ ٹائم دکھا دو بس. تو یہاں پہ بتا رہا ہے کہ ایوری 10 سیکنڈز اپ ٹائم رن ہوگا. تو 10 سیکنڈ کے بعد اپ ٹائم اگر رن ہو رہا ہے تو وہ سسٹم پہ کوئی پرابلم نہیں کریٹ کرتا، لوڈ نہیں ڈالتا. تو یہ مانیٹرنگ کا بہتر طریقہ ہے بجائے اس کے کہ ٹاپ ہر وقت چلائے رکھیں. ٹاپ کی اپنی افادیت ہے جب آپ نے پروسیسز دیکھنے کے کون کون سے پروسیسز جو ہیں وہ
آپ کے سسٹم کو مس یوز کر رہے ہیں یا لوڈ ڈال رہے ہیں. اور اپ ٹائم کی اپنی افادیت ہے. اٹس اپ ٹو یو. یہ سسٹم ایڈمنسٹریٹر کے اوپر ہے کہ وہ کیا ٹول یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس سی بی ٹی میں اس سیشن میں ہم نے کور کیا پی ایس کل, پی ایس ٹری, اپ ٹائم اور ٹاپ. اور ہم کافی پروگرس کر چکے ہیں الحمدللہ کمانڈس کے اندر. آگے ہم مزید ایڈوانس کمانڈس کی طرف جا رہے ہیں. چینج موڈ اور چینج اونر ہم کر چکے ہیں آلریڈی. یو ماسک میں نے آپ کو بتانا ہے. یہ کر لیتے ہیں کور اگلے سیشن میں, اور پھر ہم نیٹ ورک کی کچھ یوٹیلیٹیز کو کور کریں گے, یا اس سے بھی پہلے میرا خیال ہے ہارڈ ویئر کی انفارمیشن ایک دفعہ بریفلی کور کر لی جائے, تاکہ پھر ایک ہی دفعہ نیٹ ورک پہ ہم چلے جائیں. آلرائٹ, ملتے ہیں آپ سے اگلے سیشن میں.